اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز اینڈ نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں خبریں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کیا کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ کمنٹ کرنا آپ کی جانب سے ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جرمنی سے ہے۔ 2024 کے پہلے 9 مہینوں میں اسرائیلی شہریوں نے جرمنی میں سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی کی 18,448 درخواستیں جمع کرائیں۔ اس سال کے پہلے 9 مہینوں کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ جرمن نیشنلٹی کے لیے درخواست دینے والے اسرائیلی شہریوں کی تعداد 2023 میں 9,178 اور 2022 میں 5,705 کے مقابلے میں اضافہ ہے۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی شہریوں کی جرمن نیشنلٹی کی درخواستوں میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ رومانیہ نے اس سال 2024 میں 77,000 سے زائد ورک پرمٹ جاری کیے ہیں تاکہ لیبر مارکیٹ میں ورکرز کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ رومانیہ میں ویتنامی امیگرینٹس ورکرز کو زیادہ ویزے جاری کیے گئے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ جاری ہے۔ رومانیہ میں تعمیرات یعنی کنسٹرکشن اور مہمان نوازی یعنی ہاسپٹیلٹی کے سیکٹر ورکرز کی کمی کا سب سے زیادہ شکار ہیں۔ رومانیہ کو اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے 2025 میں 3 لاکھ غیر ملکی ورکرز کی ضرورت ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624741144۔ یونان میں 2,70,000 سے زائد ریزیڈنٹ کارڈ کی اپلیکیشنز ابھی تک زیر التواء یعنی پینڈنگ ہے۔ ان میں 75% سے زیادہ درخواستیں ایٹیکا ڈائریکٹوریٹ میں جمع ہیں۔ 2023 کی اسی مدت کے مقابلے میں زیر التواء اپلیکیشنز کی تعداد میں 12% اضافہ ہوا ہے۔ اس بات کا انکشاف منسٹری آف امیگریشن اینڈ اسائلم کے ڈیٹا سے ہوا ہے۔ درخواستوں کا یوں پینڈنگ رہنا ملک کی اکانومی پر اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ ورکرز کی ملک میں بے حد کمی ہے جسے ان پینڈنگ درخواستوں کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یونان کو 1,80,000 ایگریکلچرل ورکر کی ضرورت ہے۔ اس صورتحال میں ایکسپورٹرز نے حکومت سے ورکر کی ضرورت کو آسان بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی حکومت نے غیر ملکی سیزنل ورکرز کے لیے 43,000 ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ تمام ویزے ہارٹی کلچر سیکٹر کے لیے ہوں گے۔ نئے سال میں پولٹری سیکٹر کے اضافہ 2,000 ویزے جاری کیے جائیں گے۔ ان ویزوں سے پاکستانی محنت کش بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ دی نیشنل فارمر یونین UK نے ویزوں کے اجراء کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ زرعی شعبے کو محنت کشوں کی ضرورت ہے، اس لیے مین پاور کی درآمد ناگزیر ہو چکی ہے۔ نیشنل فارمر یونین نے کئی سال تک افرادی قوت کی درآمد کی جدوجہد کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے کو موسمی یا عارضی ورکرز کی ضرورت رہتی ہے۔ برطانیہ میں عارضی ویزے پر کام کرنے والے غیر ملکی محنت کشوں میں سے 91% نے برطانیہ میں کام کرنے کو اچھا تجربہ قرار دیا ہے اور 95% نے دوبارہ آنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ افریقہ کے جزائر کوموروس میں انلیگل امیگرینٹس کی کشتی الٹ گئی، جس کے باعث خواتین اور بچوں سمیت 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ مقامی افراد نے 5 افراد کو بچا لیا۔ بچ جانے والوں نے بتایا کہ اسمگلرز نے جان بوجھ کر کشتی کو ڈبویا۔ کشتی میں مختلف قومیتوں کے 30 افراد سوار تھے۔ کاتالان حکومت سیلاب زدہ علاقوں میں تمام اکنامک اور ریزیڈنشل حالات کا جائزہ لے گی تاکہ متاثرین کی مدد کی جا سکے۔ اس بات کا اعلان جنرلیتات کاتالونیہ کے صدر سلوادور اییا نے کیا ہے۔ سول پروٹیکشن کے مطابق کاتالونیہ میں 7,05,000 سے زائد لوگ سیلاب زدہ علاقوں میں رہتے ہیں، جو ٹوٹل پاپولیشن کا تقریباً 9% بنتے ہیں۔ ان میں 1,10,000 افراد سیلاب کے زیادہ خطرے والے علاقوں میں رہتے ہیں۔ بارسلونا کے میئر جاؤمے کلبونی نے والنسیا کے عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے امداد کا کام جاری رکھا ہوا ہے، اور وہ بارسلونا شہر کی لائبریریوں نے صرف 24 گھنٹے میں والنسیا کے سیلاب سے متاثرین کے لیے 8 ٹن خوراک جمع کی ہے۔
اس سامان میں حفظان صحت یعنی ہائیجین سے متعلق مصنوعات بھی جمع ہیں۔ سیلاب دانہ کے خطرے کے پیش نظر بند ہونے والی تمام ٹرینیں اب معمول کے مطابق اپنے روٹس پر چل رہی ہیں۔ رودالیس کی ارے 1، ارے 2، ارے 3، ارے 4، ارے 7 اور ارے 8 اب باقاعدہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح جنوبی علاقائی لائنیں بھی مقررہ وقت پر چل رہی ہیں۔ شدید بارش اور سیلاب کی وارننگ کے دوران بارسلونا سینٹر کے علاقے روال میں ایک فیملی کی مکان سے بے دخلی روک دی گئی۔ قید روک میں مقیم خاندان ایک نابالغ کے ساتھ مقیم تھا۔ راول ہاؤسنگ یونین کے درجنوں کارکن بے دخلی کو روکنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ والنسیا کے قصبے تورنت کی ایک عدالت نمبر 3 بادشاہ فلیپے، پرائم منسٹر پیدرو سانچز اور جنرل اطاعت والنسیا کے صدر کارلوس مازون کے پایوروتا کے متاثرہ علاقے کے دورے کے دوران ہونے والے بد تہذیبی کے واقعات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ اس موقع پر کئی لوگوں نے تمام مہمانوں پر کیچڑ اور دیگر چیزیں پھینکی تھی۔ یاد رہے کہ اسپین ایک پارلیمانی بادشاہت کا ملک ہے جہاں بادشاہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ والنسیا کے مضافاتی علاقے کا اتوار کو جب اسپین کے بادشاہ فلیپے، ملکہ لیتیسیا اور اسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچز نے دورہ کیا تو سینکڑوں مشتعل رہائشیوں نے ان پر کیچڑ پھینکنا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں نے اس موقع پر قاتل قاتل کے نعرے بھی لگائے۔ باڈی گارڈز نے شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے انہیں چھتری سے محفوظ کیا۔ متاثرین نے اس بات پر احتجاج ریکارڈ کرایا کہ سیلاب کے خطرے کے بارے میں حکام نے تاخیر سے آگاہ کیا۔ اس صورتحال میں ملکہ لیتیسیا کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے اور وہ زاروں قطار رونے لگی۔ اسپین کے ادارے اسندہ نے والنسیا میں دانہ سیلاب سے متاثرہ افراد سے انکم ٹیکس یعنی رینتا کی دوسری ادائیگی کی وصولی معطل کر دی ہے۔ اسپین کی وزراء کونسل نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اگر بینکوں نے انکم ٹیکس پہلے ہی وصول کر لیا ہے تو وہ اسے واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اقدام قدرتی آفت سے متاثرہ آبادی کی اکنامک پرابلمز کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسپین میں دانہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 50 سے زائد سڑکیں متاثر ہیں جو والنسیا، اندالوسیا، اراگون اور کاستیا لا مانچا میں واقع ہے۔ ان میں بشمول آب سیئتے بھی شامل ہے، جبکہ مسافر ریل ٹرین نیٹ ورک کی مرمت کا کام جاری ہے۔ آب سیئتے کورات دے پوبلت اور تورنت کے قصبوں کے درمیان ناقابل رسائی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں 72% لائن لینڈ اور موبائل فون سروس بحال کر دی گئی ہے۔ جنرل اطاعت والنسیا کے صدر کارلوس مازون نے اسپین کی حکومت سے متاثرین دانہ سیلاب کے لیے 31,402 ملین یورو کے ابتدائی طبی امدادی پیکیج کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق والنسیا میں دانہ سیلاب کی نظر 215 افراد ہو چکے ہیں، جن میں سے 213 افراد والنسیا اور ایک کاستیا لا مانچا اور اندلس میں ہلاک ہوا، جبکہ علاقے میں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ متاثرہ علاقے میں ہنگامی سروس کے 7500 اہلکار کام کر رہے ہیں، جن میں سے 5000 کا تعلق فوج سے ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔